الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه ووفده أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللہ تعالیٰ کے کلام سے ایک آیت کریمہ کے ابتدائی حصے کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ شہر رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں انزل فیہ القرآن، قرآن کو نازل کیا گیا. اور یہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ کل کے درس میں ہم نے صیام یا فرضیت صیام کا مقصد کیا ہے اس کے متعلق ہم نے گفتگو کی تھی. آج کے درس میں کچھ باتیں ہم نزول قرآن کا مقصد کیا ہے اس سے متعلق کچھ باتیں بیان کریں گے. پہلی بات تو اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمائی ہے ہدی للناس. جس قرآن کو شہر رمضان میں نازل کیا گیا وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو پھر لوگوں کے لیے ضروری ہے، انسانوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے رہنمائی حاصل کریں، ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ اس طرح سے بھی کیا ہے: ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہی قرآن ہے جو سب سے زیادہ درست راستے کی رہنمائی کرتا ہے. تو پھر متقیوں کے لیے، مومنین کے لیے، غیر مومنین کے لیے، تماموں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے. کچھ ہیں جو ہدایت پاتے ہیں اور ہدایت پر قائم رہنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ ہیں جو ابھی ہدایت پر نہیں ہیں، انہیں ہدایت کی ضرورت ہے. تماموں کو اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیے. عمومی طور پر تو اللہ نے سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس کا تذکرہ کیا ہدی للناس. اور خاص کر کے جو ہدایت پر آئے ہیں انہیں بھی ہدایت کی ضرورت ہے، رہنمائی کی بار بار ضرورت ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں شک کی، شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے. اسی لیے دیکھیں آپ، متقی ہدایت پر آنے کے باوجود اللہ کی توفیق مل گئی، مسلمان ہو گئے، صاحب ایمان ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ہدایت کی انہیں ضرورت ہے. اسی لیے ہر رکعت میں اپنی صلاۃ کی اللہ سے ہدایت کا مطالبہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بہرحال شہر رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اور مقصد اس کے نزول کا لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہو. ھدی للناس کہہ کر کے اللہ نے اس بات کو واضح کیا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے اپنے نیک بندوں پر، اللہ کی توفیق ہے نیک بندوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے نیک بندوں پر کہ وہ اس ماہ مبارک میں، اس مقدس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں تلاوت قرآن کے ذریعے اپنا مقام اونچا کرتے رہتے ہیں، اس کی کوشش کرتے رہتے ہیں. کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے. جیسے کہ میں نے ابھی آیت کی تلاوت کی: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس.
اللہ کا کلام بہت اعلیٰ و عرفہ جو ہے شے ہے. جیسے دنیا کے لوگوں کے کلاموں پر دنیا کے بادشاہوں کا کلام اعلیٰ و عرفہ ہوتا ہے، دنیا کے تمام بادشاہ اور تمام انسان پر اللہ تعالیٰ کا کلام برتری رکھنے والا کئی گنا، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اتنا تفوق و برتری اللہ تعالیٰ کے کلام کو حاصل ہے. اب ظاہر بات ہے کلام اتنا اعلیٰ و عرفہ، تو جس رات اس کا جو ہے نزول ہو وہ رات بھی تمام راتوں پر اعلیٰ و عرفہ ہو جائے گی، اور جس مہینے میں اس کا نزول ہو وہ مہینہ بھی دیگر مہینوں پر مقام والا ہوگا، اور جن کے لیے اس کا نزول ہو وہ امت بھی فضیلت والی امت ہوگی، عظمت والی امت ہوگی. اب ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے مقام کو اونچا کرنے کی کوشش کریں. بہت سارے مسلمان ہیں اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی کلام کی تلاوت کا خوب اہتمام کرتے ہیں، اور بہت زیادہ اللہ کے کلام کو پڑھنے کا التزام رکھتے ہیں. معلوم ہونا چاہیے تلاوت قرآن اللہ کی عبادت ہے. اچھی آواز میں اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا اللہ کی عبادت ہے. اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے اللہ کے کلام پر نظریں جمائے رکھنا اللہ کی عبادت ہے. اسی طرح سے اللہ کے کلام کو سننے کا اہتمام کرنا اللہ کی عبادت ہے. اللہ کے کلام پر غور و فکر کرنا آیات پر یہ عبادت ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آدمی غور و فکر کے بعد احکام کو سمجھ لے تو اس پر عمل کرے، قرآن مجید کی آیات پر، اس کے احکام پر، تو یہ بھی عبادت ہے اور سب سے اہم اور افضل عبادت ہے. تو بہرحال ہم امتیوں کے لیے بہت زیادہ یہ ضروری ہے. ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی اعانت ہو ہمارے لیے، تو بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کو لازم پکڑیں، قرآن کے احکام پر عمل کریں، اور قرآن کے احکام اور اس کے ہدایات کے مطابق فیصلے کریں. تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت کے ہم مستحق ہوں گے. اصل میں رہنمائی حاصل کرنا اسی طرح ہے کہ ہم قرآن کو لازم پکڑیں گے، اس کے احکام پر عمل کریں گے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلندی حاصل ہوتی ہے یا نہیں حاصل ہوتی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو اٹھاتے ہیں، مقام عطا کرتے ہیں، رفعت عطا کرتے ہیں، بلندی دیتے ہیں، اور اسی کے ذریعے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قوموں کو گراتے ہیں. قرآن نے بھی کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو ہدایت دیتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اور بہت ساروں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں. یہ پہلی چیز ہے آج کے اس درس کی کہ ہمیں قرآن کو لازم پکڑنا، اس کے احکام پر عمل کرنا، اس کے مطابق فیصلہ کرنا، اس کی تلاوت کرنا، آیات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کو سنتے رہنا، اس کی تلاوت کرتے رہنا، اچھی اور خوبصورت آواز میں اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا. یہ سارے کام ہمیں کرنے ہیں اور یہ عبادت ہے. اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان پر اللہ کا فضل ہے، اللہ نے انہیں توفیق عطا کی ہے، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی ان پر رحمت ہے. تو اس حوالے سے قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہے لوگوں کی ہدایت، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اللہ کے کلام سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کرتے ہیں. دوسری بات آج کے اس درس میں جو میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ مسلمانوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے روشنی اور نور حاصل کرنے کی اور برکتوں کو پانے کی نیت کریں، ارادہ کیا کریں. ارادے پر بھی اجر ملتا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے کہ اس کے ذریعے روشنی حاصل ہوتی ہے، اس کے ذریعے برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان اس سلسلے میں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس کو اس طرح سے وعدہ کیا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا ہے یہ مبارک ہے، تو اس سے برکت حاصل کرنے کی کوشش ہونا چاہیے، اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے.
اور اس کے ذریعے نور حاصل کیا جائے، روشنی پانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے، کتاب مبین آ گئی، تو لہذا اس سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اس کا ارادہ ہو، اور برکتوں کو پانے اور حاصل کرنے کی بھی کوشش کی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ چیز ہمیشہ یاد رہے کہ قرآن مجید اتنی نفع بخش کتاب ہے، اس کے تلاوت کرنا اتنا فائدہ مند ہے کہ قیامت والا دن ہوگا، قرآن مجید تلاوت کرنے والوں کے سلسلے میں سفارش کرے گا۔ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کو اپنے لیے شفیع بنائیں، سفارشی بنائیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، قرآن مجید قیامت والے دن اپنی تلاوت کرنے والے کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا۔ ایک مقصد ہے لوگوں کی ہدایت، دوسرا مقصد یہ کہ لوگ اس کو سفارشی بنائیں۔ پتہ نہیں آج لوگوں کو کیا ہو گیا، کئی مسلمان ایسے ہیں سالوں مہینوں اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں کرتے۔ بہترین سفارشی ہے یہ، بہترین شفیع ہے یہ، سفارش کرنے والی شے ہے۔ اللہ کا کلام، اس کا مقام بہت اونچا، اتنی اونچی شے کو اگر ہم اپنے حق میں سفارشی بناتے ہیں، کیا کہنے ہیں اس کے؟ لیکن ہم نے پتہ نہیں سالوں مہینوں تلاوت تو نہیں کی اللہ کے کلام کی۔ کتنے تو مسلمان ایسے جنہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، اب وہ سفارشی پتہ نہیں کس کس کو بناتے ہیں، پتہ نہیں کن کن کو انہوں نے تصور کر لیا کہ یہ ہمارے حق میں آخرت میں سفارشی بنیں گے، یہ شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ بہرحال بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے کلام کی تلاوت کا اہتمام کریں تاکہ یہ قرآن ہمارے حق میں سفارشی ہو۔ ایک مقصد اس کے نزول کا یہ بھی ہے۔ اسی لیے جس ماہ میں اس قرآن کو نازل کیا گیا، اس ماہ میں رات کے قیام میں خوب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، اور دن میں صیام ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے دونوں کے حوالے سے اس بات کو بیان کیا، القرآن والصیام یشفعان یوم القیامت للعبد۔ بندے کے لیے قیامت والے دن دو چیزیں سفارشی بن کر کے آئیں گی، ایک قرآن کی تلاوت اور دوسرا روزہ۔ ظاہری بات ہے ہم شہر رمضان میں دنوں میں روزے رکھتے ہیں اور رات میں تراویح یا قیام اللیل کے نام پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں اور اس میں خوب تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں بھی سفارشی ہوں گی، سفارش کریں گی۔ بہت اہم چیزیں ہم کو بتلائی گئی ہیں، بلکہ آپ دیکھیے قرآن مجید کی تلاوت اپنی جگہ پر ہے، کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ آج لاک ڈاؤن ہے یا آج سارے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں، اس کے باوجود اللہ کا فضل ہے کہ مساجد سے اذانیں ہوتی ہیں۔ بہت سارے مسلمانوں کو اذان کے بعد کی دعا تک بھی یاد نہیں ہے۔ ایک معمولی سی دعا ہے، بڑی بہترین دعا ہے، لیکن فضیلت اس کی کیا بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم اذان کے بعد کی دعا کا اہتمام کرو اور میرے لیے اللہ سے آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہ دعا کرو گے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ سے شروع کر کے یہاں تک اس دعا کا اہتمام کرو گے تو میں قیامت والے دن اس کے لیے شفاعت کروں گا، اس کی میں سفارش کروں گا۔ اب نبی علیہ السلام کو سفارشی اس اعتبار سے بنانا ہے، قرآن ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا ہو جائے، اس کے لیے تلاوت کر کے ہم کو اس کو سفارشی بنانا ہے۔ اس کا اہتمام مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ جو گھروں میں مسلمان تلاوت قرآن کا اہتمام کر رہے ہیں وہ بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں، وہ بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے انہیں توفیق دی اور اللہ کے کلام کی وہ تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو اس کی توفیق عطا کرے۔ قرآن مجید کے نزول کے مقاصد میں دو مقصد تو واضح ہو گئے، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ تلاوت کرتے رہیں اور قرآن کو اپنے حق میں سفارشی بنائیں تاکہ قرآن سفارش کرے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو تلاوت کے وقت میں ہمارا ارادہ کیا ہو، ہماری نیت کیا ہو۔ قیامت والے دن لوگوں کے اعمال کو تولنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو میزان قائم کریں گے، ظاہری بات ہے میزان کے دو پلڑے ہیں، ایک میں خیر کو رکھا جائے گا
اور دوسرے پلڑے میں شر کو رکھا جائے گا، ایک میں نیکیاں رکھی جائیں گی، دوسرے میں برائیاں تولی جائیں گی۔ تو ہماری نیت یہ ہو قرآن کی تلاوت کے موقع پر کہ جب قیامت والے دن ترازو قائم ہوگی، پلڑے دونوں ہوں گے، اس میں جس پلڑے میں نیکیوں کو تولا جائے گا، تلاوت قرآن کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیوں میں اس پلڑے میں اضافہ ہو، قیامت والے دن ہماری نیکیاں زیادہ ہو، ہمارے حسنات میں اضافہ ہو۔ ایک نیت یہ بھی ہونی چاہیے۔ اب اس روایت کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نزول قرآن کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے رہیں اور یوم آخرت میں حسنات والا جو پلڑا ہے اس پلڑے میں اپنی نیکیوں کا اضافہ کرتے رہیں، اپنی نیکیوں کو بڑھاتے رہیں۔ اللہ کے نبی کا بڑا پیارا فرمان اس سلسلے میں ترمذی کے اندر موجود ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے کلام سے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، اللہ تعالیٰ اس کو نیکی عطا کرتے ہیں، اور وہ ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہوگی۔ آپ نے کہا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ دیکھیے آپ، نیکیوں میں اضافہ، حسنات میں اضافہ، یہ نیت ہونی چاہیے کہ قیامت والے دن ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو۔ میزان کا وہ پلڑا جس میں نیکیاں تولی جائیں گی، اس میں حسنات بڑھتے جائیں اور نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، اس لیے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو مقصد قرآن مجید کی تلاوت کا یہ بھی ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی اہم مقصد یہ بھی ہے، بلکہ ارادہ یہ بھی ہو، انسان ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، کبھی روحانی طور پر، کبھی جسمانی طور پر آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی حصی طور پر، کبھی بدنی طور پر آدمی کو بیماری لاحق ہوتی ہے۔ تو پھر تلاوت قرآن کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ان تمام مقاصد کے ساتھ ایک مقصد یہ بھی ہو کہ اس کی تلاوت کے ذریعے جو امراض، جو بیماریاں روحانی ہیں یا روحانی طور پر مجھے لاحق ہوئیں، جسمانی طور پر میرے جسم کو لاحق ہوئیں، حصی طور پر، بدنی طور پر جو بیماریاں مجھے پکڑ لی ہیں یا آ لگی ہیں، ان تمام بیماریوں سے مجھے چھٹکارا مل جائے، مجھے نجات حاصل ہو۔ لہذا تلاوت قرآن کے موقع پر یہ بھی ارادہ اور نیت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا اس کے نزول کے حوالے سے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ بھئی جو کچھ ہم نے نازل کیا قرآن میں سے وہ کیا ہے؟ اصل میں نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ شفا ہے لوگوں کے لیے، روحانی اعتبار سے آدمی کے عقیدے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، آدمی کے عقیدے کی اصلاح ہو جاتی ہے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، ضلالت سے، گمراہی سے وہ باز آ جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جسمانی طور پر بھی شفا نصیب ہوتی ہے اگر بیماری لاحق ہو گئی، اس لیے کہ یہ شفا ہے دونوں اعتبار سے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ دلوں کے روگ کے لیے بھی شفا ہے، رحمت ہے مومنین کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک قرآن میں بیان فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، قرآن مجید کی تلاوت اللہ کا ذکر ہے، بہترین ذکر ہے، لہذا اس اعتبار سے ایک آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو سنو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو جو اطمینان، سکون نصیب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت سے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے۔ کل کے درس میں ہم نے کہا تھا تقوی کے بہت سارے فوائد ہیں، تقوی اصل مقصد ہے قرآن مطلب روزوں کی فرضیت کا۔ ایک آدمی اگر تقوی اختیار کر لیتا ہے تو جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرے گا وہ اولیاء اللہ میں سے ہو جائے گا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ بات تو اولیاء اللہ کے حوالے سے ہوگی، لیکن قرآن کی اگر کوئی آدمی تلاوت کرتا ہے تو وہ کس میں سے ہو جائے گا؟ اہل اللہ۔ وہ اولیاء اللہ یا اہل اللہ، عجیب بات دیکھیے، کتنا پیارا ربط ہے، کتنا پیارا تعلق ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرو گے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کا اہتمام کرو گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ اہلین، اللہ والے بھی ہیں اس روئے زمین پر۔ آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی وہ کون ہیں؟ تو آپ نے جواب میں کہا اہل القرآنی
اہل اللہ و خاصتہ، ابن ماجہ کی حدیث ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن والے یہ اہل اللہ ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ تو لہذا اللہ کے ولی کون؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ روزوں کی فرضیت کا مقصد تقوی ہے۔ اللہ والے کون؟ اللہ والے وہ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو لہذا قرآن کا، روزوں کا باہم آپس میں ایک بڑا گہرا ربط ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دن میں روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے دن اور رات میں اللہ کے کلام کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں، تاکہ ہم اولیاء اللہ میں سے بھی ہو جائیں، اہل اللہ میں سے بھی ہمارا شمار ہو جائے۔ بہرحال آج کے اس درس میں اتنی باتیں اپنی ذات کے لیے آپ تماموں کے لیے کافی وافی سمجھتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو جتنی باتیں بیان کی گئیں ساری باتوں پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا کرے۔ اللہ ہم سب کے جائز ضروریات کو پورا کرے، ہر آفت، ہر مصیبت، ہر بلا سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ آخر میں ایک بات یہ بھی بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے بہت ممکن ہے سوالات بھی ہوں، تو ہمارے یہاں جمعہ والا دن سوالات کے جوابات کے لیے مختص ہے، متعین ہے، تو اس کے لیے آپ یہاں جو سرسی مجلس سے موجود ہے ان کے ذمہ داروں سے یا ان کے افراد سے جو ہے اس سلسلے میں رابطہ کر لیں اور اپنے سوالات کو پہنچائیں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کے سوالات کے جوابات جمعہ والے دن دیے جائیں گے، اس کو دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو احکام پر عمل کرنے اور درست احکام پر عمل کرنے کی اللہ توفیق دے، اور ہر آفت سے، ہر مصیبت، ہر بلا، ہر پریشانی سے ہمیشہ کے لیے ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔